عزت، تکریم، شرف تمام دنیا کے اندر موجودات، اشیاء، مخلوقات، ان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوقات سے زیادہ شرف والا ہے، زیادہ عزت والا ہے، زیادہ بلندی والا ہے، زیادہ مقام والا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز دیا ہے، وہاں پر انسان کی ذمہ داری بھی، اور انسان کے اس اعزاز اور خوبی کا کچھ تقاضا بھی۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے جھکے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رب العالمین کا فرمان ہے، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس اعزاز کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویسے کہے، ویسے کرے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے، رک جائے، اسے چھوڑ دے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی رسول کی بات کو مانیں، جیسے کرنے کا حکم دیں ویسے کریں، جس سے کرنے سے منع کریں اسے منع ہو جائے۔ یہ تقاضا ہے انسان کے شرف کا۔ یہ حق ہے اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا ہے، اللہ کا ہم پر کرم ہوا ہے، اب ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کبھی نہیں کریں، گناہ سے بچ کے رہیں گے، نافرمانی سے بچ کے رہیں گے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسا رہا ہے، اور مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہی جا رہا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا، اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر رہا ہے، اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہرا رہا ہے۔ اور اگر اسی پر اسے موت آ جاتی ہے اور اس کے کھاتے میں صرف گناہ ہی گناہ ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اور یہ انصاف پر مبنی بات ہے، یہ ظلم نہیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کو اس کی سزا دی جاتی ہے، کوئی بھی سزا دینے والے کو ظالم نہیں کرے، دنیا کا بھی اصول ہے، لیکن جب تک ہمیں کسی حقیقت کا اندازہ نہ ہو تب تک اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اپنے کسی بچے کو مار رہا ہے، ہر دیکھنے والا آدمی یہی کہے گا چھوٹے بچے کو مار رہا ہے، بہت ظلم کر رہا ہے، یہ ظالم ہے، اپنے بچے پر ظلم کر رہا ہے۔ لیکن جب اسے پتہ چلے گا اس بچے کا گناہ کیا ہے، اس بچے نے کیا گناہ کیا ہے، تو شاید وہ کہے کہ تو اچھا کر رہا ہے، اس کی سزا یہی بنتی، کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے۔ غلطی کی سزا دینا اور غلطی پر سزا ملنا یہ ظلم نہیں ہوتا، یہ انصاف ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کچھ لوگوں کو ان کی غلطیوں کی سزائیں دی، عذاب آئے۔ اقوام سابقہ پر اللہ تعالیٰ نے بعض اقوام کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر ڈبو کے ان کو مار دیا، اللہ نے پتھروں کی بارش کر کے ان کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں چلا کر ان کو ملیاں میٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک چیخ اور آواز کے ذریعے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے۔
چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کی بڑی صفات ہے، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار الوہاب القہار الرزاق الفتاح، یہ تمام اللہ کی صفات ہیں۔ لیکن اللہ کی صفات میں الظالم نہیں، اللہ ظالم نہیں، ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا، ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں فلاں میرا بھائی ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس نہیں ہے، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو اللہ نے بہت ظلم کیا، میرا ایک بیٹا تھا وہ بھی اللہ نے فوت کر دیا، ہمارے اوپر بہت ظلم ہوا ہے۔ ظلم نہیں ہے، اس کے پیچھے جو حکمت تھی وہ اللہ کو پتا تھا۔ وہ حکمت ہمیں دنیا میں صحیح طرح سمجھ نہیں آ سکتی، سوائے اس کے کہ ہمارا یقین ہو کہ ہمارے رب کی حکمت تھی، ہمیں یقین ہے، اسی یقین پر ہم صبر کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات ہم کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کرتے ہیں، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، اگر میں بھی ہو جاتا تو پھر کیا، ہم نے بھی تو اسی اللہ کے پاس جانا۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ کا ظلم ہے یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اور ذرہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک کوئی سوراخ ہو اور سورج کی کرنیں آ رہی ہوں اور وہاں سے سورج کی کرنوں کے اندر اڑنے والے چھوٹے چھوٹے ذرات ہمیں محسوس ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو پکڑنا چاہیں تو پکڑے بھی نہیں جا سکتے، وہ ذرہ ہے۔ اللہ اتنا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اور حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، مجھے مانے تب بھی، مجھے نہ مانے تب بھی، نماز پڑھے تب بھی، نماز نہ پڑھے تب بھی، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ پھر کافروں کو سزا کیوں دے گا اللہ؟ جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ سزا کیوں دی؟ یہ اللہ کا انصاف ہے، جو غلطی کرے گا غلطی کی سزا پائے گا، یہ انصاف ہے۔ اور ہر ضمیر کی آواز ہے، انصاف ملنا چاہیے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ انصاف ملنا چاہیے۔ اگر دنیا میں انصاف نہ ملا، اللہ قیامت کے دن انصاف تو ضرور دے گا۔ ظالم کو دنیا میں سزا نہ ملی، دنیا آخرت میں ضرور لے گا۔ مظلوم کو دنیا میں اس کا بدلہ نہ ملا، آخرت میں ضرور ملے گا۔ ایک ذرہ ذرہ کا حساب ہونے والا ہے، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، چونکہ اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ جیسے میں ظلم نہیں کرتا، تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں ظلم نہیں کرتا، تم بھی ظلم نہ کیا۔ جیسے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا، ویسے تم بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لو۔ جیسے میں ظلم نہیں کرتا، تم بھی ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی بہت فراوانی، کبھی تنگ دستی۔ اب جب تنگ دستی آئے، آزمائش آئے، یہ کہنا اللہ ظلم کرتا ہے، یہ کہنا نہیں کہنا۔
اللہ نے ساڈا گھر ہی ویکھیا ہے، اسی اللہ دے ماں مارے، ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے، اس طرح کے الفاظ نہیں کہے۔ اس کے اندر جو حکمت ہے میرے رب کی، مجھے اولاد دی ہے اس کی حکمت، نہیں دی اس کی حکمت، بیٹے دیے اس کی حکمت، بیٹیاں دی اس کی حکمت، دے کے لے لیے اس کی حکمت، کچھ بھی نہیں دیا اس کی حکمت۔ ہم اس بات کو کدھر لوٹائیں گے؟ اللہ کی حکمت کی طرف۔ نہ ہے تو سورۃ الکہف کے اندر جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، وہ بچے کو مارنے والا واقعہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سب سے خوبصورت بچے کو مار دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تم نے کیا کیا، بہت عجیب کام کیا ہے۔ بعد میں جب اس کی وجہ بتائی، اس کے والدین بہت نیک تھے اور اس نے بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے پریشانی کا سامان اور سبب بننا تھا، اللہ نے والدین کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے مجھے حکم دیا اس کو مار دو۔ وقتی دور میں ہمیں سمجھ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے ہیرے جیسا بچہ اٹھا لیا اللہ نے، لیکن کیا پتا تھا اس ہیرے جیسے بچے نے کل کو ہمارے لیے شرمندگی کا سامان دینا، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بننا۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اللہ نے وہ کیا لیکن ظلم نہیں کیا۔ ہمیں نہیں پتا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ظلم ہوا ہے، لیکن اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے۔ جب اس حکمت کا اندازہ ہوگا تب ہمیں یقین ہوگا کہ ظلم نہیں کیا، اللہ نے بہت کرم کیا ہے، لیکن وہ حکمت اللہ نے مخفی رکھی ہے۔ یہ ہماری آزمائش، کہ ہم اس پر صبر کرتے ہیں یا ہر کام میں اپنے رب کی حکمت تصور کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ہماری آزمائش۔ اب ظلم، ایک ظلم تو یہ ہے جس کو قرآن میں کہا گیا شرک، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کی صفات دینا، اللہ جیسا سمجھنا، اللہ کے اختیارات کسی اور میں تصور کرنا، اور جو اللہ نے ہمیں کرم دیا اس کا تقاضا عبادت سجدہ جھکنا، یہ کسی اور کے لیے کرنا، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ قرآن اس کو کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم۔ ہمیں پیدا تو اللہ نے کیا ہے، ہمارا سانس تو اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، ہمارے سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، اور جب سجدے کی باری آئے، نظر و نیاز کی باری آئے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ پوری کائنات اللہ کی ہے، امر اللہ کا، فیصلہ اللہ کا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللہ، جو تم چاہتے ہو نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کرنے بھی آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک لے کوئی دینے پہ نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہر نماز کے بعد ہمیں یہی سبق دیا گیا کہ تم اپنی زبان سے کہو اللہ جس سے تو روک لے کوئی دینے والا نہیں، جس کو تو دے دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں۔ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ سوال کریں گے تو کس سے؟ اللہ سے۔ ویسے بھی یہ انسان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اپنے سے کم تر کے سامنے جھکے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، انسان کی شان کے لائق نہیں ہے اپنے سے ادنا کے سامنے جھک جائے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ کائنات کے اندر تمام موجودات، یہ انسان سے ادنا ہے، یہ انسان سے کم تر ہے۔ ان سب کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور انسان مخدوم کائنات ہے۔ پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی ہے، لیکن انسان اتنا عظیم ہونے کے باوجود، اتنے شرف والا ہونے کے باوجود کہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور اشرف ہے،
لیکن یہ گھٹیا حرکت کرتا ہے کہ اپنے سے کمتر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کبھی شجر کو، کبھی حجر کو، کبھی پتھر کو، کبھی مورتی کو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مٹی کو سجدہ کر رہا ہے، گھٹیا حرکت ہے۔ تو اتنا عظیم ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، تیری اتنی عزت ہے، تیرا اتنا شرف ہے، ہوا پانی آگ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے، لیکن تو اتنا گھٹیا انسان نکلا کہ اپنے سے کم تر چیزوں کے سامنے جھک گیا۔ اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہے۔ اس لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت بڑا ظلم، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا۔ ایک ظلم یہ ہے کہ مخلوق کے اوپر ظلم کر، ایک دوسرے کے اوپر، کبھی کسی کو مار دیا، مال کھا لیا، پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، ناحق قتل کر دیا، چوری کر لی، یہ کر لیا، جو ہمارے ہاں ایک دوسرے کے اوپر ظلم، حقوق چھین کر یا کسی کا کسی کو دے کر یا کسی سے محروم کر کے، اور یہ بھی ظلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی مثال دی ہے، اگر کوئی ایک بالش، ایک گٹھ جسے ہم کہتے ہیں، اگر کوئی زمین کسی کی ہتھیا لیتا ہے طُبِّقَهُ إِلَى 7 أَرْضٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 زمینیں کھود کر اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ 7 زمینوں کا توق ہار بنا کر، جیسے ہار گلائی میں ہوتا ہے، 7 زمینوں کا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جس نے ظلم کیا، کسی کی زمین خود ہتھیا لی، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ 5 6 7 فٹ کا آدمی، اتنی لمبی زمین ہے، کیا خیال ہے، اور 7 زمینیں، تو اتنا بڑا توق کیسے پہنے گا؟ کیا خیال، 5 6 7 فٹ کا آدمی اتنا بڑا توق ہار اس کو کیسے پہنایا جائے گا؟ لیکن یہ جسم جب جہنم میں جائے گا، اللہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑا کر دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک داڑھ انسان کی جہنم میں جانے والے کی احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ جب داڑھ اتنی بڑی ہوگی تو اس کا وجود کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بار بار دنیا میں موقع دیا، عقل، فہم، شعور سب کچھ دیا، لیکن وہ اپنے رب کو پہچان کر رب کے حکم کے تابع نہ ہو سکے۔ جتنے زیادہ مواقع ملے اللہ اس کے جسم کو بڑا کرے گا تاکہ یہ جہنم کا عذاب زیادہ لے اور زیادہ اس کو سزا ملے، کیونکہ اس کی غلطی بہت بڑی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ دیکھو نا، ایک اگر آدمی اپنے کسی اور ساتھی کی بات کو نہیں مانتا، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اگر بھائی کی بات کو نہ مانے، یہ بھی غلطی ہے کہ نہیں؟ اگر ایک جوان اپنے باپ کی بات کو نہ مانے، غلطی کا لیول بڑا ہو گیا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اگر ایک اپنے سربراہ کی بات کو نہیں مانتا، یہ لیول اور بڑا ہے۔ اگر بندہ اپنے نبی کی بات کو نہ مانے، یہ اور ہے۔ کائنات کے رب کی بات کو نہ مانے، اس کی سزا تو پھر سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اس کی سزا بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا۔ اللہ نے ایک ہمیں باؤنڈری دی ہوئی ہے، اس کے اندر رہ کے آپ نے زندگی گزارنی۔ یہ باؤنڈری لائن کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث یہ باؤنڈری لائن دے دی ہے، حدود ہے۔ اس کے اندر رہ کر تم نے سارا معاملہ کرنا ہے۔ تمہاری خوشی ہوگی اس کے اندر، تمہاری غمی ہوگی اس کے اندر، تمہارا کاروبار ہوگا اسی کے اندر، تمہارے معاملات ہوں گے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر۔ یہ ایک دائرہ دیا ہے نا، حدود دی ہے نا۔ اب انسان اس کا پابند ہے کہ اپنے سارے معاملات ان حدود کے اندر جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے اندر رہ کر کام کریں۔ ایسا ہی ہے، دیکھیے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حدود ہوتی ہے۔
آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی اور مثال دینے لگا، وہاں پر آپ کا ایک دائرہ کار ہے کہ آپ یہاں تک یہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر رہ رہے کہ آپ نے اپنے کام کرنا، ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اس کو تجاوز کریں گے تو مالک کبھی بھی برداشت کرے گا؟ نہیں نہ کرے گا، نہیں کرے گا۔ یار ہم غلام ہیں، ہم اللہ کے نوکر، فقیر، غلام۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رب اور داتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے حدود متعین کر دی کہ یہ قرآن اور سنت ہے، یہ تمہارے لیے پیٹرن ہے، یہ حدود ہے، اس کے اندر رہ کر تم نے سارے معاملات کرنے۔ یہ جس کام کے کرنے کی اجازت دے گا وہ کر لینا، جس سے روکے گا اس سے رک جانا۔ اب ایک بندہ اس کو نہیں مانتا تو اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے، حدود کو عبور کرتا ہے، حدود سے باہر نکل جا اپنی مرضی کرتا ہے، حدود سے باہر نکل کر اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی عقل کے پیچھے لگ جاتا ہے یا شیطان کے پیچھے لگتا ہے، میری بات کی لاج نہیں رکھتا، میرے دائرے کو کراس کر جاتا ہے، میری پابندیوں سے نکل جاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ ظالم ہیں۔ یہ اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔